اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، آج ہم بات کریں گے پریپوزیشنز کی۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ پی ایم ایس کے کمپوزیشن کے پیپر میں بھی پریپوزیشن کا 10 نمبر کا کویسچن آتا ہے، اور اسی طرح تحصیلدار، نائب تحصیلدار کے پیپر میں بھی پریپوزیشن کا کویسچن آتا ہے، اور اس طرح پولیس ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ون پیپر ایم سی کیوز جو فیڈرل پبلک کا ہو یا وہ پروونشل پبلک کا ہو، وہاں بھی پریپوزیشن سے ریلیٹڈ کویسچن پوچھا جاتا ہے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پریپوزیشن کی پریزنٹیشن آپ کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ساتھ ہی میں پی ایم ایس کے 2 پیپرز جو 2020 میں اور جو 2019 میں آیا ہے، اس سے ریلیٹڈ پریپوزیشن کا جو ہے وہ بھی آپ کے لیے سالو کیا جائے گا، اور ایٹ دا اینڈ آپ کے لیے ایک ایکسرسائز بھی دی جائے گی، تاکہ آپ اس ایکسرسائز پر اگر آپ فوکس کریں گے تو آپ پریپوزیشن کے حوالے سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، یہ ورڈز ایسے ہیں کہ جن کے بعد پریپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ٹو کی آتی ہوتی ہے۔ وہ ورڈز کون سے ہیں؟ وہ ایک لسٹ آپ کو سامنے دکھائی گئی ہے۔ اس میں ایکسیڈ، کسٹم، ایڈکٹ، ایڈہیئر، ایڈجیسنٹ، اسینٹ، اٹینڈ، بلونگ، کنسیڈ، کنٹریری، ڈیووٹ، ڈیڈیکیٹڈ، ایگر، ایکول، فیٹل، فیتھفل، ہارمفل، انجوریس، انوائٹ، انٹروڈیوس، انڈیفرنٹ، کائنڈ، لیڈ، لائل، obliged، opposite، object، prefer، preferable، prior، senior، junior، superior، inferior، tend، true، yield۔ یہ ورڈز ایسے ہیں جن کے بعد پریپوزیشن ہمیشہ ٹو کی یوز ہوتی ہے۔ یہ ورڈز ایسے ہیں جن میں پریپوزیشن آف یوز ہوتی ہے ان ورڈز کے بعد۔ وہ ورڈز کون سے ہیں؟ وہ لسٹ میں دکھائے گئے ہیں۔ ایکیوز، افریڈ، ashamed، اویل، اویئر، بیویئر، بوسٹ، سرٹن، کانفیڈنٹ، کانشیس، ڈپرائیوڈ، ڈیزائرس، ڈسپوز، ڈریم، envious، فونٹ، ہوپفل، jealous، انسینسیبل، نیگلیجنٹ، پراؤڈ، ریمائنڈ، ریپینٹ، شیور، وین، ورتھی۔ یہ ورڈز ایسے ہیں جن کے بعد ہمیشہ پریپوزیشن جو ہے وہ آف کی یوز ہوگی۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، یہ ورڈز وہ والے ہیں جن کے ساتھ پریپوزیشن جو ہے وہ فور کی استعمال ہوتی ہے، اور وہ ورڈز کی لسٹ آپ کے سامنے ہے۔ وہ ورڈز ہیں افیکشن، کینڈیڈیٹ، فیمس، اپولوجائز، کیئر، لانگ، بلیم، ڈیزائر، نوٹوریس، باؤنڈ، ایلیجیبل، ٹیسٹ۔ ان کے ساتھ ہمیشہ فور کی پریپوزیشن جو ہے وہ یوز ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر اگزامپل کے طور پر دیکھا جائے، دس پلین از باؤنڈ فار کراچی، تو باؤنڈ کے بعد پریپوزیشن جو ہے وہ فور آئی ہے۔ تو یہ ورڈز کی لسٹ ایسی ہے جس کے ساتھ ہمیشہ آپ کے پاس پریپوزیشن جو ہے وہ فور کی یوز ہوگی۔ یہ ورڈز ایسے ہیں جن کے ساتھ پریپوزیشن جو ہے وہ ود کی یوز ہوتی ہے۔ وہ ورڈز ہیں امیوز، ایکوینٹڈ، بیٹ، بزی، چارج، کنڈول، کمپلائی، ڈسپلیزڈ، انٹرفیئر، امپریسڈ، انفیسٹڈ، پلیزڈ، پاپولر، کوارل، سیٹسفائیڈ، سمپتھائز، ٹیم، ٹرسٹ۔ یہ ورڈز ایسے ہیں جن کے ساتھ پریپوزیشن ہمیشہ ود یوز ہوتی ہے۔ یہ ورڈز ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ پریپوزیشن جو ہے وہ ایٹ کی یوز ہوتی ہے۔ وہ ورڈز ہیں ایم، انوائڈ، جیئر، الارمڈ، ڈس اپوائنٹڈ، لاف، امیزڈ، گلیڈ، سٹیئر۔ یعنی کہ یہ ورڈز وہ والے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ پریپوزیشن جو ہے وہ ایٹ کی ہوتی ہے۔ جیئر ایٹ، لاف ایٹ، امیزڈ ایٹ، گلیڈ ایٹ۔ تو یہ ورڈز جو ہیں وہ ایٹ کے ساتھ ہمیشہ یوز ہوتے ہیں۔ The following words followed by in۔ یہ نیچے جو آپ کو ورڈز دکھائے گئے ہیں، جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ورڈز ان کے ساتھ ہمیشہ پریپوزیشن ان کی یوز ہوتی ہے۔ بلیو ان، ایکسل ان، پرسسٹ ان، لیک ان، پروفیشینٹ ان، ڈیفیشینٹ ان، اور میڈل ان۔ یہ والے ورڈز ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ پریپوزیشن جو ہے وہ آن کی یوز ہوتی ہے، جیسے ایونج آن، ڈیپینڈ آن، انسسٹ آن، کمنٹ آن، امپوز آن، ریلائی آن۔ اب ہم بات کریں گے مسلینیس پریپوزیشن کی، جو بہت امپورٹنٹ ہے اور آلموسٹ 70 to 80% پیپر میں پوچھی جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ پہلے دکھایا ہے کہ ڈائڈ کے ساتھ یہ 6 پریپوزیشنز جو ہیں وہ میں نے ڈھونڈی ہیں، اور وہ یہ ہیں ڈائڈ آف۔ اگر کوئی بندہ کسی ڈیزیز سے مرتا ہے تو اس کے لیے پریپوزیشن جو ہے وہ ڈائڈ آف کی آئے گی۔ اگر کوئی وہ حادثے سے مرتا ہے تو وہ ڈائڈ فرام آئے گی۔ اگر وہ ویپن سے مرتا ہے تو وہ ڈائڈ بائی آئے گی۔ اسی طرح وہ کنٹری کے لیے مرتا ہے تو پھر ڈائڈ فار آئے گی، اور اسی طرح ڈائڈ ان وار اور ہارنیس، ڈائڈ تھرو نیگلیجنس، اور ڈائڈ ود ہنگر۔ یہ 6 پریپوزیشن جو ہیں وہ ڈائڈ کے ساتھ
ہوتی ہیں، اور PMS 2019 میں کویسچن جو ہے وہ ڈائٹ سے ایک ریلیٹڈ پوچھا گیا تھا. ڈائٹ کے ساتھ پریپوزیشن جو ہے انشاءاللہ وہ ہم جب پیپر کو سالو کریں گے تو اس میں بھی ڈسکس کریں گے. نیکسٹ مسلینیس پریپوزیشن میں دیکھیں، یہ ورڈز ایسے ہیں جن کے ساتھ 2 یا 3 پریپوزیشنز آتی ہیں. جیسے دیکھیں چیک جو ہے اس کے ساتھ 2 پریپوزیشنز آ سکتی ہیں، چیک آن ہے اور ایک چیک فار ہے. تو اس کی ایگزامپل اس طرح دے سکتے ہیں کہ چیک آن HBL ہو سکتا ہے، یا ABL، یا کوئی بھی بینک کا نیم ہو سکتا ہے. اور چیک فار ₹100، یعنی کوئی اماؤنٹ اگر 100 یعنی کوئی اماؤنٹ اگر آپ نے بتانی ہو تو اس کے لیے آپ چیک فار یوز کریں گے. اگر آپ نے کسی بینک کے لیے یوز کرنا ہے چیک تو چیک آن یوز کریں گے. سملرلی اینکشیس اباؤٹ ہے اور اینکشیس فار ہے. اینکشیس اباؤٹ کا مطلب یہ ہے کسی شخص کے لیے فکر مند ہونا، اور اینکشیس فار کا مطلب ہے کسی چیز کے لیے فکر مند ہونا. اسی طرح برنگ اپ ہے، اس کا مطلب ہے کرنا. برنگ آؤٹ کا مطلب ہے باعث بننا. برنگ آؤٹ کا مطلب ہے شائع کرنا، اور برنگ اباؤٹ کا مطلب ہے باعث بننا. سملرلی کال کے ساتھ دیکھیں 3 پریپوزیشنز آئی ہوئی ہیں. کال ان ہے طلب کرنا، ڈاکٹر وغیرہ کو طلب کرنا ہے اس کے لیے کال ان. کال آن ہے کسی شخص سے ملنا، اور کال ایٹ ہے کہ کسی شخص سے کسی جگہ ملنا. سملرلی کم کے ساتھ ہمارے پاس 2 پریپوزیشنز ہیں. کم آف جو OF سنگل ہے اس کا مطلب ہے تعلق رکھنا، اور کم آف OFF جو ہے اس کا مطلب ہے منعقد ہونا. اسی طرح انڈیٹڈ کے ساتھ 2 پریپوزیشنز ہیں. انڈیٹڈ ٹو جو ہے وہ احسان مند ہونا، اور انڈیٹڈ ان رقم کا مقروض ہونا. اسی طرح آپ کے پاس اپلائی ہے. اپلائی ٹو جو ہے وہ کسی سے درخواست کرنا، اور اپلائی فار جو ہے وہ کسی کام کے لیے درخواست کرنا. بلائنڈ آف کا مطلب ہے اندھا ہونا، اور بلائنڈ ٹو کا مطلب ہے بے خبر ہونا. یعنی کہ کسی چیز کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو تو آپ بلائنڈ ٹو ہوں گے. اگر کوئی آنکھ سے اندھا ہے تو اس کے لیے بلائنڈ آف کی پریپوزیشن استعمال کی جائے گی. سملرلی بریک کے ساتھ دیکھیں 4 پریپوزیشنز آئی ہوئی ہیں. بریک ڈاؤن کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا خراب ہو جانا، لائک ڈیکمپوزیشن، تو اس کے لیے بریک ڈاؤن. بریک انٹو کا مطلب ہے نقب لگانا، چوری کرنا. بریک آؤٹ کا مطلب ہے اچانک شروع ہو جانا، جیسے پینڈیمک یا کوئی جیسے کرونا پینڈیمک ہے، یہ بریک آؤٹ ہوئی ہے. تو اسی طرح نیکسٹ ہے بریک ود. بریک ود کا مطلب ہے کوئی تعلق. نیکسٹ پریپوزیشنز مسلینیس میں ہیں. فیملیئر ٹو کسی شخص سے واقف ہونا، فیملیئر ود کسی چیز سے واقف ہونا. گیو اپ ترک کرنا، گیو اوے تقسیم کرنا. اس کے بعد لک آفٹر دیکھ بھال کرنا، لک فار تلاش کرنا، اور لک اپ کا مطلب ہے معنی وغیرہ تلاش کرنا. سملرلی پارٹ ود کا مطلب ہے کسی چیز سے جدا ہونا. پارٹ فرام کا مطلب ہے کسی شخص سے جدا ہونا. اس کے بعد آتا ہے پرے کو دیکھیں. پرے ٹو کسی سے دعا کرنا، اور پرے فار کسی کے لیے دعا کرنا. اس کے بعد ڈفر فرام کسی چیز کا شکل میں مختلف ہونا، اور ڈفر ود کا مطلب ہے رائے میں مختلف ہونا، اوپینین میں ڈفرنس ہونا، تو اس کے لیے ڈفر ود آئے گا. سملرلی انگیج ان ہے کام میں مصروف ہونا، اور انگیج ٹو منگنی کا ہونا ہے. اسی طرح فال ان قطار بنانا، فال آؤٹ لڑنا یا جھگڑنا، اور فال آف OFF کسی چیز سے گرنا یا کسی سے گرنا، فال آف. اسی طرح لاسٹ میں ہے سیٹ اپ قائم کرنا، اور سیٹ ان موسم وغیرہ کا شروع ہونا. نیکسٹ مسلینیس پریپوزیشن میں ہمارے پاس ہے ٹیک آفٹر. ٹیک آفٹر کا مطلب مشابہت ہونا. ٹیک آف OFF کا مطلب ہے کہ اتارنا. اس کے ساتھ ہی ٹائر آف کسی شخص یا چیز سے تنگ آ جانا، اکتا جانا، اور ٹائر ود ہے ذہنی تھکاوٹ ہونا. اس کے بعد ٹرسٹ ان ہے بھروسہ ہونا. ٹرسٹ ود ہے سونپنا یا حوالے کرنا. اس کے بعد کمپلین ٹو کسی کے پاس شکایت کرنا، اور کمپلین اگینسٹ کسی کے خلاف شکایت کرنا. اس کے بعد ہے آپ کے پاس ورک آؤٹ تخمینہ لگانا، ایسٹیمیٹ لگانا، اور ورک اپ کا مطلب ہے اشتعال دلانا. کوئک آف کسی خوبی میں تیز ہونا، کوئک ان کسی کام میں تیز ہونا، اور کوئک ایٹ کسی مضمون میں یا خوبی میں تیز ہونا. تو کوئک کے ساتھ جو ہے وہ 3 پریپوزیشنز استعمال ہوئی ہوئی ہیں. سملرلی پٹ کے ساتھ جو ہے وہ 4 پریپوزیشن استعمال ہوئی ہوئی ہیں. پٹ آف OFF کا مطلب ہے کہ اختتام کر دینا، ختم کر دینا. پٹ آن PUON کے ساتھ ہے ڈال دینا. پٹ آؤٹ کا مطلب ہے بجھا دینا، اور پٹ اپ کا مطلب ہے برداشت نہ کر سکنا.
نیکسٹ ہے سکسیڈ کے ساتھ، سکسیڈ ان ہے کامیاب ہونا، اور سکسیڈ ٹو کا مطلب ہے وارث بننا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈیل کے ساتھ پریپوزیشنیں ہیں۔ ڈیل کے ساتھ پریپوزیشنیں جو ہیں وہ دو ہیں، ڈیل ان ہے اور ڈیل ود ہے۔ تو ڈیل ان کا مطلب ہے کاروبار، اور ڈیل ود کا مطلب ہے سلوک کرنا۔ لاسٹ مسلینیس پریپوزیشن میں ہمارے پاس ہے اکمپینڈ، اکمپینڈ ود ہے اور اکمپینڈ بائی ہے۔ تو اکمپینڈ ود جو ہے وہ جس کے ساتھ کوئی زندگی اٹیچ نہ ہو، کوئی جاندار چیز اٹیچ نہ ہو تو اکمپینڈ ود لگائیں گے، اور اکمپینڈ بائی جو ہے ایسی جو جاندار چیز ہوگی اس کے ساتھ اکمپینڈ بائی لگائیں گے۔ ایگری کے ساتھ 4 پریپوزیشن ہے۔ ایگری ود اے پرسن ہوتا ہے، ایگری ٹو پرپوزل ہوتا ہے، ایگری اپون اے پوائنٹ ہوتا ہے، ایگری آن اے کورس ہوتا ہے۔ سملرلی اڈیپٹڈ کے ساتھ بھی 3 پریپوزیشن ہے۔ اڈیپٹڈ ٹو جو ہے وہ تھنگ کے ساتھ یا سراؤنڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اڈیپٹڈ فار اے کورس ہوتا ہے یا بیکاز آف یا کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اڈیپٹڈ فرام این آتھر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اینگری ہے، اینگری کے ساتھ بھی 2 پریپوزیشن یوز ہوتی ہیں۔ اینگری ایٹ اے تھنگ ہوتا ہے اور اینگری ود اے پرسن ہوتا ہے۔ اس کے بعد کمپیئر ہے، کمپیئر ود یہ لیونگ تھنگس کے لیے یوز کرتے ہیں، اور کمپیئر ٹو جو نان لیونگ تھنگس ہوتی ہیں ان کے لیے کمپیئر ٹو یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد کنفر ہے، کنفر آن جو ہے وہ عطا کرنا ہوتا ہے، اور کنفر ود کسی معاملے پر بات کرنا ہوتا ہے۔ کرسپونڈ ٹو مشابہ ہونا، کرسپونڈ ود کے مطابق ہونا، یعنی کہ کرسپونڈ ود جو ہے وہ انسانوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ لیونگ تھنگس کے لیے، اور کرسپونڈ ٹو جو ہوتا ہے وہ نان لیونگ تھنگس کے لیے یوز ہو سکتا ہے۔ کنفائنڈ ان یہ ہوتا ہے بھروسے کے لیے، فیتھ کے لیے، اور کنفائنڈ ٹو جو ہوتا ہے وہ کمٹ کے معنوں میں آتا ہے۔ اسی طرح لاسٹ میں ہے لائبل فار، لائبل فار جو ہوتا ہے وہ ڈیٹ کے لیے ہوتا ہے، اور لائبل ٹو جو ہوتا ہے وہ اتھارٹی کے۔ کینڈیڈیٹس اب ہم بات کریں گے پی ایم ایس کا جو پیپر تھا 2020 کا پروونشل مینجمنٹ سروس کا، اس کا کویشچن نمبر 7 ہے، پریپوزیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، 10 مارکس کا یہ کویشچن ہوتا ہے، اور اس میں صرف پریپوزیشن ہی پوچھی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم اس کو سالو کرتے ہیں۔ تو فرسٹ پریپوزیشن جو ہے وہ یہ ہے، ہی از انڈیفرنٹ ڈیش ہز اون انٹرسٹ۔ تو انڈیفرنٹ کے ساتھ پریپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ٹو کی یوز ہوتی ہے۔ سیکنڈ ہے بی، ہی سپلائز دا پور ڈیش کلوتھنگ، تو یہاں پر آئے گا ود کلوتھنگ۔ تھرڈ ہے دیر از نو ایکسیپشن دس رول، تو یہاں پر آئے گا دیر از نو ایکسیپشن ٹو دس رول۔ ڈی پر ہے آئی ایم ناٹ انویس ڈیش ہز سکسیس، تو انویس آف ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ای جو ہے، ہی انکوائرڈ ڈیش دا سرونٹ اف ہز ماسٹر واز ایٹ ہوم، تو انکوائر انٹو آئے گا تفتیش کرنا۔ اس کے بعد لاسٹ میں یہاں پر دیکھیں ایف ہے، ہی پرومسڈ ناٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ریپگننٹ ڈیش دا وش آف ہز پیرنٹس، تو یہاں پر ریپگننٹ کے ساتھ پریپوزیشن جو ہے وہ ٹو کی یوز ہو۔ نیکسٹ جی پریپوزیشن ہمارے پاس ہے، ہی از کیپیبل ایز اے لیڈر بٹ انٹالرنٹ ڈیش اپوزیشن، تو انٹالرنٹ کے ساتھ پریپوزیشن جو ہے وہ ٹو کی یوز ہوتی ہے۔ نیکسٹ ایچ جو ہے ہمارے پاس ہے، ہی واز بورن ڈیش ہمبل پیرنٹس، تو بورن آف یہاں پر آئے گا، ہی واز بورن آف ہمبل پیرنٹس۔ آئی ہے دا کلائمیٹ آف کراچی ڈز ناٹ ایگری ڈیش ہم، تو یہاں پر آئے گا ود، ایگری ود ہم۔ لاسٹ ہے جے 10 پریپوزیشن، ہی اسکافڈ ڈیش دا آئیڈیا آف ریولوشن، تو اسکافڈ کے ساتھ پریپوزیشن جو ہے وہ ایٹ کی یوز ہوتی ہے۔ کینڈیڈیٹس اب ہم بات کریں گے پی ایم ایس پیپر 2019 کی، اس میں کویشچن نمبر 7 کی جو پریپوزیشن سے ریلیٹڈ ہے 10 مارکس کا۔ تو سب سے پہلے ہے یہ ہے، سب سے پہلے پریپوزیشن ہے، ہی ہیز گاٹ اے نائس ہاؤس ٹو لیو ڈیش، تو لیو کے ساتھ پریپوزیشن جو ہے وہ ان کی آتی ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے، دا بوائے واز اسٹرگلنگ ٹو ٹرانسلیٹ اے پیسج فرام انگلش ڈیش اردو، تو یہاں پر انگلش انٹو اردو آئے گا، انٹو کی پریپوزیشن آئے گی۔ نمبر 4 ہے، وی شال گو ٹو دا پارک اور دا بیچ ڈپینڈنگ ڈیش ویدر، تو یہ ڈپینڈنگ آن ویدر آئے گا۔ 5 ہے، دا ٹرم پیپر از ڈیو ڈیش 3 PM آن دا 5th of June 2019،
تو یہاں پر آن آئے گا، یعنی کہ نمبر 5 میں آن کی پریپوزیشن آئے گی۔ نمبر 6 ہے ہی پریفرز ٹو ٹریول ڈیش ٹرین، تو ہی پریفرز ٹو ٹریول بائی ٹرین۔ نمبر 7 ہے دا اسٹوڈنٹس ور ایڈوائزڈ ناٹ ٹو رائٹ ڈیش گرین انک، تو یہاں پر ٹو رائٹ ان گرین انک آئے گا۔ نمبر 8 ہے آئی ویک اپ ایٹ 6 AM ایوری مارننگ۔ نمبر 9 ہز فادر ڈائیڈ آف کینسر، ڈائیڈ کے ساتھ پریپوزیشن آف کی آئے گی۔ نمبر 10 ہے ہی ورکڈ ہارڈ ناؤ ہی از ویری گڈ ایٹ انگلش، تو گڈ ایٹ آتا ہوتا ہے اور ویک ان آتا ہوتا ہے۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، یہ آپ کے لیے ایکسرسائز ہے، اس کو ٹرائی کیجئے گا۔ یہ 10 پریپوزیشنز میں نے آپ کے لیے نکالی ہیں، آپ اس کو سالو کیجئے گا، اور اگر کسی میں ڈاؤٹ ہو یا نہ پتہ چلے تو آپ میرے ساتھ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آئی ہوپ کہ آپ کو پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی، اور یہ آپ ہی لوگوں کی فیڈ بیک میں کمنٹس تھے جس سے میں نے یہ پریپوزیشن کی پریزنٹیشن جو ہے وہ تیار کی ہے۔ پریپوزیشن کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور نیکسٹ کوئی بھی سجیشن آپ کے مائنڈ میں ہے تو فیل فری ٹو شیئر اٹ ود می، اور بتائیے گا کہ نیکسٹ اس میں کیا پریزنٹ کرنا چاہیے، کون سا ٹاپک آپ کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے، تاکہ میں اس کو ایکسپلین اچھے طریقے سے کر سکوں اور آپ کو صحیح طرح انڈرسٹینڈ ہو۔ اگین تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، تھینک یو۔